اب اس کا تو کہتے ہیں کہ ان القابات کے استعمال کے حوالے سے خاص طور پر آیت اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ الکبریٰ کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے 3 موقف کا جائزہ لیا ہے کہ شرعی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک سخت گیر موقف ہے، ان کے نزدیک آیت اللہ یا آیت اللہ العظمیٰ جیسے القاب کسی غیر معصوم کے لیے استعمال کرنا یہ بدعت ہے اور انبیاء اور ائمہ کے مقامات سے تجاوز ہے، یہ کوئی استعمال کرے یہ۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں شمس الدین حسن شگری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اکیلا حاضر ہوا ہوں۔ اب ہم نے کم کر دیا اکیلا آنا، میں نے کبھی کسی مہمان کے ساتھ آنے سے آپ لوگ پسند فرماتے ہیں اور تو وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، طالب علم کیا خیالات پیش کریں۔ تو ابھی گزشتہ دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی میں انہوں نے ایک گفتگو کی اور اس میں انہوں نے بہت خوبصورت ایک محفل سجائی جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی سارے علماء جمع تھے، سارے مسالک کے لوگ جمع تھے۔ ایک اچھا پیغام تھا وہاں سے، اور پاکستان میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بریلویوں کی طرف سے اتنا بڑا اجتماع اور تمام مسالک اور وہ فتاویٰ وغیرہ ہوتے ہوئے جمع ہونا اور اس قدر پیار محبت کا اظہار، یہ بہت اچھی نشانی اور علامت ہے۔ ہماری خواہش، تمنا اور دعا ہے کہ پرارتھنا ہے کہ یہی چیز ہم عوام میں بھی آ جائے، مطلب یہاں پر جس انداز سے دوریاں ہو گئی ہوئی ہے وہ ختم ہو۔ تو اس تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی ڈاکٹر طاہر القادری نے علامہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں کہا کہ بھائی اگر ان کو آیت اللہ کا کیوں ٹائٹل نہیں مل رہا اور کوئی ایسا کونسل ہے جس میں اگر یہ ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی ڈگری کی ضرورت ہے تو وہ میں اپنی یونیورسٹی سے دینے کی سفارش کروں گا، تو ان کو آیت اللہ ہونا چاہیے۔ صاحب کی گفتگو سن کر مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جو بھی کونسل ہے جو علماء کو آیت اللہ کا ٹائٹل دیتی ہے، وہ ان کی توجہ اس امر کی طرف نہیں گئی کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر کوئی ایک بھی اس روایت کے مطابق آیت اللہ کے ٹائٹل کے حقدار ہیں تو وہ علامہ سید جواد نقوی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر تو یہ ٹائٹل اس کی استحقاق کی بنیاد ہے علم، فہم، حکمت اور بصیرت، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لقب نہ دینا ناانصافی ہے۔ اور اگر کوئی اور تکنیکی ریکوائرمنٹ ہے، مثلا پی ایچ ڈی وغیرہ کرنا، مجھے علم ہے، میں دورے پر تھا ایران میں قم یونیورسٹی میں، تو ایک عالم دین تھے، ان کو آیت اللہ کا ٹائٹل ملنا تھا، تو شاید ان کی آخری شرط تھی یا مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، تو انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی تھی، اور پی ایچ ڈی انہوں نے میرے یعنی جو میرا نظریہ ہے امامت و خلافت ہے، اس میرے نظریے پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، اور قم میں انہوں نے ان کے پی ایچ ڈی کا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھوں سے خود میری موجودگی میں دلوایا۔ ماشاءاللہ۔ اگر صرف ان کے ہاں کوئی تکنیکی کمی ہے پی ایچ ڈی ہونے کی، تو میں ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب بیٹے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری طرف سے آپ سفارش بھیجیں۔ اگر پی ایچ ڈی کا کوئی مسئلہ ہے بقیہ، اب اس عمر میں انسان ان چیزوں میں نہیں وقت لگا سکتا، بہت مصروفیت ہے، تو ہم ان کو آنریری پی ایچ ڈی دے دیں گے منہاج یونیورسٹی سے خود ان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر اس کونسل کو چاہیے کہ انہیں آیت اللہ کا ٹائٹل دیں۔ پی ایچ ڈی رکاوٹ ہے تو وہ ہم پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، ضرور شروع کریں۔ اللہ مبارک کرے۔ ماشاءاللہ۔ آپ ان کو بیٹے تحریراً سفارش بھیجنا اور میری طرف سے ریکمنڈیشن بھیجنا۔ اس کا پھر ایک بحث چھڑ گئی کہ بھئی آیت اللہ کیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ کیا ہوتا ہے، فلانا ڈھمکانا، یہ القابات، اور جواد صاحب کے نقیب صاحب کے حامیوں نے بھی اس کو بہت پروموٹ کیا کہ دیکھو ہمارے استاد محترم کے لیے کہاں سے آواز آئی۔ جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے اس کو پھر ان پہ ہدف تنقید اور طنز اور تشنیع کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ کس بندے کی طرف سے یہ آیا ہے، پھر وہ پچھلی گفتگویں نکال کے، پھر اس کے بعد یہ کہ بھئی یہ کوئی آیت اللہ کا لقب یوں ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ تو طالب علم نے پھر اس پہ ایک خواہش آئی یار اس پہ تھوڑی بات کر ہی لی جائے، مطلب یہ لقب کیا ہے۔ تو آج اسی پہ گفتگو ہوگی، کوشش کروں گا اختصار رکھوں، لیکن یہ کہ چونکہ میں ذرا اپنے سے زیادہ اس فیلڈ یا اس موضوع سے متعلق لوگوں کی کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ ہو تو میں اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی بات کسی کی طرف غلط منسوب نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں پھر میں نے کچھ مضامین کا مطالعہ کیا، زیادہ تر سارے مضامین عربی میں ہی تھے، تو پھر بیٹھ کے اس کا خلاصہ لکھا اور پھر میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو معاف ہی مانگتا ہوں آپ سے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں چند پوائنٹس جس سے بات کروں گا، ایک تو کہ حوزہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور پھر جب حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے تو اس میں تعلیمی مدارس کا کیا سسٹم ہے، اور پھر اس کا جو علماء کو اور خاص طور پر شیعہ علماء کو، اس سے میں سنی علماء کی بھی کچھ القابات آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان القابات کی
3 حیثیتیں، کوئی قانونی حیثیت، کوئی اس کی شرعی حیثیت اور کوئی اس کی اخلاقی حیثیت. ان تینوں پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ القابات کی تاریخ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں حوزہ، تو ہمارے یہ لفظ بہت سنا جاتا ہے، اور چونکہ پاکستان میں تو ہم مدرسہ کہتے ہیں، اور مدرسہ تو ویسے عربی زبان میں اسکول کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہند و پاک میں خاص طور پر اردو زبان میں لفظ مدرسہ جو ہے وہ دینی تعلیمی اداروں کے ساتھ مختص ہو گیا. یعنی آپ عرب دنیا میں جا کے المدرسہ کہیں گے تو وہاں پر دینی مدرسے کے لیے آپ کو مدرسہ دینیہ کا اضافہ کر کے بتانا پڑے گا، ورنہ ان کو یہی لگے گا کہ آپ کسی اسکول کی بات کر رہے ہیں. تو عربی زبان میں مدرسہ اسکول کو کہا جاتا تھا. ہمارے ہاں مکتب جیسے پہلے شاید لفظ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد مدرسے کا لفظ رائج ہو گیا، تو دینی تعلیمی ادارہ. تو اہل تشیع کے ہاں لفظ حوزہ جو ہے یہ رائج ہو گیا دینی تعلیمی اداروں کے لیے، یعنی جہاں پر مذہب کی تعلیم، دین کی تعلیم دی جاتی ہے. عام طور پر جو حوزات ہیں ادھر 3 لیولز ہے پڑھائی کے. جس طرح پاکستان میں ہمارے ہاں مختلف جو وفاق ہے ان کے شاید 4 ڈگریز ہوتی ہے، عامہ، خاصہ اور عالمیہ. تو یہ میرے خیال سے ہر مرحلہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور آخری شاید 3 سال کا، اور کچھ مدرسوں میں شاید تخصص بھی ہے. اور عام طور پر جو تخصص کا میدان ہمارے ہاں بھی مدرسوں میں ہے، وہ آگے آپ کو پتہ لگے گا شیعوں کے ہاں بھی، وہ فقہ اور اصول فقہ میں ہے، جس میں بندہ فتویٰ دینا شروع کرتا ہے. کچھ نے شاید اب علم الکلام، تفسیر اور ان میں بھی تخصصات کا کوئی شروع کیا ہوگا، خاص طور پر حنفی مدارس میں، یعنی دیوبندی اور بریلوی مدارس میں. اہل حدیث مدارس میں غالباً اس طرح کا ابھی تک کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اہل تشیع کے ہاں بھی یہ 3 وہ ہے ان کے ہاں، اور کیا کہنا چاہیے، مراحل تعلیم کے ہوتے ہیں حوزے میں. ایک کو مقدمات کہا جاتا ہے ابتدائی، ایک کو سطوح کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے ہاں کا جو دور ہے، دورانیہ، وہ مختلف ہے. یعنی مضامین نے بھی لوگوں نے مختلف لکھے ہیں، اور شاید یہ الگ الگ اداروں کے حساب سے بھی، یعنی یہ کم سے کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال، یعنی 4 سے 10 سال پر محیط ہے. کہیں 5 سال کا ہوتا ہوگا، کہیں یہ 8 سال میں پورا ہوتا ہوگا. تو یہ مضامین جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا ان کے اندر، اور 1-2 کتابیں جو اس موضوع پر حوزہ اور اس کے تعارف پر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں میں نے خود حوزوں کے اپنے ویب سائٹ سے بھی یہ چیزیں لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 مرحلے ہو گئے جس کے اندر، اچھا وہ جیسے آپ کے یہاں درس نظامی ہے نا، پہلے شاید 12-13 سال کا ہوتا تھا، پھر اس کو 10 کیا، پھر اس کو 8 کر دیا، پھر انہوں نے کہا یار اتنا لمبا بندہ مدرسے میں کیا کرے، وہ 6 کر دیا. آپ سنیں 3 سال کا بھی درس نظامی ہوتا ہے. حالانکہ بھائی یہ تو آپ بندے تیار کر کے دین اور مذہب کی رہنمائی کے لیے معاشرے میں بھیجتے، تو پھر ادھر جو دل سے آ رہے ہیں ان کو لے لے، اور 20 سال رکھیں، 15 سال رکھیں، مطلب جلدی کر کے آپ نے کیا وہ کرنا ہے. تو پھر 3 سال میں درس نظامی، یعنی وہ کام جو 10 سے 12-15 سال میں ہوتا تھا، تفصیل سے ہوتا تھا، اس کو آپ نے سمیٹ کے 3 سے 4 سال کر دی. ہمارے یہاں فیشن پچھلے 15-20 سال سے شاید. تو یہ 2 مرحلے ہو گئے اہل تشیع کی مدارس میں. تیسرا مرحلہ جس کو کہا جاتا ہے درس خارج، ٹھیک ہے، یا بحث الخارج. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تعلیم کا. جن طلباء نے پچھلے 2 درجات کی تکمیل کی ہے ان کے لیے یہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس درجے میں کوئی خاص کتاب نہیں ہے، اور کچھ اگر کوئی درس خارج کا استاد کوئی مجتہد، کوئی فقیہ کوئی کتاب اگر متعین کر دے تو اس کی مرضی، لیکن عام طور پر کوئی مخصوص کتاب، مخصوص نصاب اس کے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور ہر مسئلے پر مختلف مکاتب فکر، ان کے دلائل وغیرہ پر بحث و مباحثہ اس میں ہوتا ہے. آخر میں استاد پھر اپنی رائے اور دلیل بھی پیش کرتا ہے، اور اس میں مکمل طلباء کو گفتگو کی، سوالات کی آزادی ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو سوالات پر استاد خود بھی ترغیب دیتا ہے. جیسے آپ کے یہاں پی ایچ ڈی ایم فی لیول پہ ہوتے ہیں، ظاہر سے ادھر زیادہ رجحان یا زیادہ فوکس اس طالب علم کا اپنا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اندر استاد اگر مطمئن ہو جائے اس درس سے خارج کی تکمیل کے بعد کسی طالب علم کے کام اور اس کی بصیرت اور اس کی تحقیقات سے، تو اس کو سند اجازت اجتہاد بھی دے دیا جاتے ہیں، بھئی اس کو ہماری طرف سے اب اجازت ہے. ٹھیک ہے، اس سند کے حاصل کرنے کے بعد پھر طالب علم مجتہد شمار ہوتا ہے. ابھی ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس صلاحیت کا اس کا استاد اعتراف کرتا ہے، یا اس کو اعترافی ایک ڈگری دی جاتی ہے، بھئی یہ بچہ 15 سے 20-25 سال ہمارے ادھر کر کے درس خارج کو بھی مکمل کر کے اب اس کی استعداد اتنی ہو گئی ہے کہ یہ براہ راست قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے اپنا فہم پیش کر سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بعض اوقات ایک حلقے کے اندر جو ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ کئی سینکڑوں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتا ہے. آپ نے کچھ تصویریں دیکھی ہوں گی، امامے باندھے ہوئے بے شمار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، استاد درس دے رہا ہے. تو یہ چیز جس طرح یہاں پر شاید دیوبندی مدارس وغیرہ میں یا بریلیوں کے مدارس میں درس حدیث وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی دارالعلوم وغیرہ کی تصویریں کبھی آتی تو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی سینکڑوں لوگ یا کم سے کم 200-300 یا اس تعداد میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں. بچے تو نہیں پتہ، اسٹوڈنٹس جو 8-10 سال تکمیل کر کے آخر میں پہنچتے ہیں. تو یہ درس حدیث کا، یا ہمارے ہاں جو اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو اب یہ جب مرحلہ پورا کر لیتا ہے انسان، تو پھر طلباء کو مرجع تقلید اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہونا اب اس کے بعد اس کے اپنے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، ایک اور مضمون ہے اسالیب الدراسہ فی الحوزات العلمیہ، محمد علی رضائی صاحب کی. تو انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اس کے اندر کتنے مراحل ہیں، انہی مراحل پر اور تھوڑی سی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے مضمون میں ایک اضافی بات کہ عام طور پر جو درس خارج ہے وہ فقہ اور اصول فقہ
کے اوپر اس کا کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، انہی پہ دیا جاتا ہے، اور پھر طلباء کو قرآن، سنت، عقل اور اجماع، ان جو سورسز آف شرائع جس کو کہا جاتا ہے، ان سے براہ راست استفادہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اس کو درس خارج اسی لیے کہا جاتا ہے، باہر کا مطلب یعنی ایسا درس، ایسے لیکچرز یا ایسی محفل جس کے اندر کتاب سے باہر کی بات ہو، کوئی فکس متعین کتاب نہ ہو۔ پھر بھی کچھ مراجع کی بنیادی مراجع پر انحصار کیا جاتا ہے، جیسے اصول الفقہ میں کفایت الاصول ہے، فقہ میں جواہر الکرام، عروۃ الوثقیٰ، تحریر الوسیلہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد اب کرے کہ کچھ جگہوں پر تفسیر، کلام، تبلیغ وغیرہ وغیرہ کے تخصصات بھی ہیں، جیسے ہمارے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، تو ادھر بھی جس طرح آپ اسلامی یعنی اصول الدین جس ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے وہاں جائیں گے تو وہاں پر حدیث پر تخصص ہے، تفسیر پر ہے، علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہ پر ہے، شریع اینڈ لاء کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اصول الدین سے ہٹ کر، اور ادھر وہ عقیدہ اور کلام بھی ہے ایک ڈپارٹمنٹ، اسی طرح وہاں پر ایک جو ہے میرے خیال سے سیرت اور تاریخ بھی ہے، اور میرے خیال سے ہاں دعوت و ارشاد، تو اس طرح سے ڈپارٹمنٹ سے اس اسلامک یونیورسٹی جس کو ہم جانتے ہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ پھر پی ایچ ڈی کرتے تو اس مضمون میں آپ متخصص ہوگا، اسپیشلسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حوزے کے اندر بھی درس خارج اسی نوعیت کی چیز ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے فرمایا اور اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری، تو ظاہر سے تو وہاں پر پی ایچ ڈی کے نام سے ڈگری نہیں ہوتی، لیکن آج کی دنیا میں جس کو پی ایچ ڈی کہا جاتا ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ بندہ نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اس خاص مضمون میں جس میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس میں وہ اجتہاد کے درجے پہ، یعنی اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر سیاسیات میں پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے سمجھانے کے لیے مذہبی ذہن کو کہ بھئی یہ سیاسیات کے علم میں پی ایچ ڈی ہو گیا ہے، معیشت پہ نہیں ہوا، کسی اور مضمون پہ نہیں ہوا، بھئی اب اس کو یعنی اتنا اس نے پڑھا آخری 2-3-4 سال اس کے اوپر تحقیق مکمل کی، پھر اس میں سے اب تو اور تخصص کا دور آ گیا کہ سیاسیات میں سے کسی ایک پہلو پر، اسی طرح ایک بندہ فلسفے میں پڑھے لیکن فلسفے میں بھی کسی ایک پہلو پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تخصص در تخصص کا دور آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں یہ القابات کیسے ملتے ہیں یا کیا القابات ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ ہے بہت مشہور ہے، مرکز الابحاث العقائدیہ اس ویب سائٹ کا نام ہے، اور اس ویب سائٹ کے اندر جو ہے تمام اس طرح کے سوالوں کے جوابات بھی ہیں، کتابیں وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس ویب سائٹ کے اوپر جو اس کے مدیر یا جس کو چلانے والے ہیں ان کا نام ہے محمد ابن الحاج رضا بن الحاج محمد علی ابن الحاج حسون الترک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا پورا نام ہے، خود معمم ہے، صاحب امامہ ہے، اور غالباً یہ خود بھی مجتہد ہے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کسی نے کہ بھئی یہ جو مختلف القابات ہیں یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس مضمون والے نے لکھا کہ اس میں کئی القابات ہیں، جیسے علامہ، تو کہتے ہیں کہ علامہ جو ہے فقہی کتابوں میں علی الحسن بن یوسف بن مطہر الہلی، علامہ ہلی پر اس کو کا اطلاق کیا گیا ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے 726 ہجری میں۔ اسی طرح دوسری جو اصطلاح یا دوسرا جو لقب ہے المحقق، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب فقہی کتابوں میں جب محقق کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگا ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسین الہلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المحقق الحجہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہی ہے جو ٹائٹل ہے، تو یہ ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس علمی قدرت ہو، مطالب تک پہنچنے کی صلاحیت ہو، اور وہ جن لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ان کے لیے وہ حجت بنے۔ پھر چوتھا ہے آیت اللہ العظمیٰ، کہتے ہیں کہ یہ ہر اس بندے کے لیے یہ ٹائٹل ہے، یہ بولا جاتا ہے جو مرتبہ اجتہاد کو پہنچ گیا ہو، اور کچھ ماہرین یا جو پہلے سے موجود مجتہدین میں سے بھی کچھ اس کی طرف اشارہ کرے صراحت سے کہ فلاں بھی مجتہد ہے، فلانا شخص یا اس کو کوئی اجازہ اجتہاد ملے، ٹھیک۔ اسی طرح حجت الاسلام ہے تو کہتے ہیں یہ وہی جو اوپر الحجہ کا بتایا، اور پھر المحقق الکبیر یہ عام طور پر جو تحقیق میں مشہور ہو جائے اس پہ استعمال ہوتا ہے۔ زعیم الحوزہ العلمیہ یعنی دینی مدرسے کا سربراہ، یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ متاخرین میں سے سید خوئی کے اوپر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ زعیم الطائفہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹائٹل ہے، تو یہ ہر اس بندے کو کہا جا سکتا ہے جو اجتہاد میں اور عالمیت میں اپنے زمانے میں مشہور اور معروف ہو چکا ہو۔ ثقۃ الاسلام بھی ایک ٹائٹل ہے، یہ عام طور پر شیخ کلینی صاحب کافی کے ساتھ مختص ہو گیا ہے۔ علم الہدا ہے، یہ ٹائٹل جو ہے علی بن حسین المرتضیٰ کو دیا گیا ہے اور انہی کے ساتھ یہ مختص ہے۔ مفید جو ہے یہ شیخ مفید کے لیے، ان کا نام اصل میں محمد بن نعمان ہے لیکن وہ مشہور محمد بن محمد النعمان، تو لیکن جیسے آپ مفید کہیں گے تو آپ اپنے نام سے پہچانے ہی نہیں جاتے، وہ شیخ مفید سے۔ شیخ الطائفہ جیسے کہا گیا تو شیعوں کے ہاں تو یہ محمد بن الحسن الطوسی جس کو شیخ طوسی کہا جاتا ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہو گیا۔ اسی طرح المرجع الاعلیٰ یہ ایک ٹائٹل ہے جو جس کا اطلاق ہوتا ہے ہر وہ شخص جس کو آیت اللہ العظمیٰ کہا جائے، یعنی آیت اللہ العظمیٰ کہا جائے، مرجع اعلیٰ کہا جائے یا مرجع تقلید کہا جائے، وہ شخص جو درجہ اجتہاد کے سب سے اوپر درجے پہ پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کی تقلید میں آ جائے۔ یہاں پر پھر تھوڑی سی وضاحت کروں تو اس کو ولی فقیہ بھی کہا جائے گا۔ پھر کچھ دوست اعتراض کریں گے کہ آپ کو ولی فقیہ کا مطلب پتہ نہیں ہے، یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، تو بھئی ولی فقیہ جو ہے یہ اس بندے کو کہا جائے گا
اور اس منصب کو ولایت فقیہ، ٹھیک ہے، مرجع اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ ولی فقیہ بھی ہوتا ہے۔ شیعوں کے ہاں ولی فقیہ سے متعلق ایک بحث جو موجود ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کو جزئی ولایت حاصل ہے۔ ولایت یہاں پر حکومت کے معنی میں، ٹھیک ہے، اتھارٹی کے معنی میں، اختیار کے معنی میں، جس طرح وہ من کن تو مولا میں سنی شیعوں کا جھگڑا ہے نا کہ وہاں مولا سے مراد کیا ہے، تو یہاں پر ولی فقیہ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ شخص جو درجہ اجتہاد تک اس کو نائب امام بھی کہا جائے گا، ٹھیک ہے، مرجع اعلیٰ کہیں، ولی فقیہ کہیں، نائب امام کہیں، گل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولی فقیہ، مرجع اعلیٰ یا جو آیت اللہ العظمیٰ کی دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جس کو امور حسبیہ میں حق ولایت حاصل ہے، یعنی جس طرح ایک باپ کو جب تک اس کا بچہ نابالغ ہے اس کو ولایت کا حق حاصل ہے، یعنی وہ اس کی دیکھ بھال، انتظام وہ کرے گا، تعلیم، تربیت، کھانا پینا سب کچھ، وہ اس کا ولی ہو گیا باپ، ٹھیک ہے، باپ ہونے کی اس کو ایک طرح سے اس کے اوپر ایک اتھارٹی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اس طرح جو ولی فقیہ امور حسبیہ میں ہوتا ہے اس کو اپنے مقلد پر ایک اتھارٹی حاصل ہے، لیکن چند مختص معاملات میں۔ جب اسی ولی فقیہ کو آپ ایک سیاسی اقتدار اور اتھارٹی بھی دے دیں، یعنی کسی ملک کا، کسی ریاست کو سربراہ بھی بن جائے، تو یہ ولی فقیہ مطلق بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس عہدے کو ولایت فقیہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلقہ کا مطلب ہوتا ہے ایبسلوٹ اتھارٹی، یعنی اس کی امام خمینی نے بہت خوبصورت وہ کیا کہ جو کچھ امام کا حق ہے وہ ولی فقیہ کا حق ہے، ولی فقیہ مطلق کا، ٹھیک ہے، ولی فقیہ جزئی کا حق نہیں ہے، اس کو امام کے تمام اختیارات حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں امام کا کیا اختیار ہے، مثال کے طور پر اس کی تو پوری ایک بحث ہے، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے۔ اب یہاں پر حکومت کے تناظر میں، اتھارٹی اور اختیار کے تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ اب جیسے سورہ احزاب میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایک امتی کو کے اوپر، نبی کو اس امتی کی جان اور مال پر اس امتی سے بڑھ کر حق حاصل ہے، یعنی اگر میں پیغمبر کو امتی ہوں تو میرے مال اور میری جان پر مجھ سے زیادہ میرے پیغمبر کا حق ہے، وہ جہاں چاہیں میری جان دینے کے لیے مجھے حکم کرے، جہاں وہ کہیں مجھے میرے مال تو میں اس کا پابند ہوں کرنے کا، یہ ہے ایبسلوٹ ولایت، ٹھیک ہے۔ یہی ولایت جو ہے شیعوں کے ہاں ائمہ معصومین کو منتقل ہو گئی، لیکن صرف معصومین کو، یہ ذہن میں رکھیے گا ابھی، اس کے اندر یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس طرح کی اتھارٹی اور اختیار کے لیے ضروری ہے کہ آدمی معصوم ہو، خدا نے اس کو مقرر کر دیا ہو، تمام تر بشر ہونے کے باوجود تمام بشری لغزشوں سے، خواہشات نفس سے، کمزوریوں سے وہ مبرہ ہو، ورنہ اس طرح کی ایبسلوٹ اتھارٹی جو خدا کی ہے کسی انسان کو دینا یہ تباہ کن ہوتا ہے۔ تو یہاں کے ہاں یہ ہوا کہ بھئی یہ ولایت پیغمبر سے حضرت علی اور پھر باقی ائمہ، اثنا عشریوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جب ولی فقیہ آتا ہے تو اس کو یہ والا اختیار حاصل نہیں تھا، لیکن جب ولی فقیہ مطلق ہو گیا، یعنی وہی بندہ جو اب ایبسلوٹ پاور کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھ گیا، تو اب اس کو کہتے ہیں یہ سب اختیارات اس کو حاصل ہو گئے ہیں جو ایک امام معصوم کا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ یعنی جب مرجع اعلیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بلند مرجع، سب سے اوپر کا مرجع، جس کی طرف سب رجوع کریں گے، جس کی طرف اس کے تمام، اور ایک ہی وقت میں دنیا میں ایک سے زائد مراجع ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، رہا بھی ہے، اب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، کئی مراجع ابھی بھی موجود ہیں، خود ایران میں کئی ہیں، خود عراق کے اندر، لبنان وغیرہ میں، آپ کے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تھے وہ علامہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی اور ڈکو صاحب جن کا انتقال ہوا ہے 2 سال پہلے، وہ تھے مرجع اعلیٰ۔ یعنی اب یہ یہاں پر کوئی جو چیز اعتراض کریں گے، بھئی آپ، میں یہ دیانتداری سے اور چیزوں کو جمع کر کے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی تحریف لفظی یا معنوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کسی کو شک ہے تو خود اس کے اوپر ریسرچ کر لے، آپ کو ہی مل جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مرجع اعلیٰ جو ہے نا صرف خامنہ ای صاحب، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایرانی آئین میں ایک مسئلہ بھی تھا، یعنی پہلے تو تصور یہی تھا کہ بھئی فقیہ کو حکومت کا حق حاصل ہے فلانا، پھر فقیہ میں سے سب سے عالم کو ہونا چاہیے جو اس وقت اجتہاد کے درجے پر فائز ہو فلانا۔ تو جب خامنہ ای صاحب جب بنے تو وہ ان کے اندر نہیں، ان سے بڑے مراجعین موجود تھے، خاص طور پر آیت اللہ منتظری کو آپ خود دیکھ لیں، خود امام خمینی کی دور میں شریعت مدار صاحب موجود تھے نا، تو پھر وہ کچھ ان کو لیپا پوتی سے ان چیزوں کو کرنا پڑا۔ تو خیر یہاں تک میں نے یہ بات کر لی، ٹھیک ہے۔ ولی فقیہ، ولایت فقیہ، یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ولی امر مسلمین، یہ جو اصطلاحات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور مضمون ہے الالقاب والعناوین الحوزویہ، یہ لکھنے والے عبد الحسین الشہیدی الصالحی، ان کے کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے حوزہ اور ان سے متعلق لکھا، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو حوزہ یعنی جو مدارس کے، دینی مدارس کے ہاں کچھ القابات ہیں جو ٹائٹل ہیں، کچھ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں، مثال کے طور پر کچھ تو وہاں پر جیسے شیعوں کے ہاں اور سنیوں کے ہاں بھی راویوں کے لیے کچھ تھا کہ یہ ثقہ ہے، یہ جو فلانا ہے، یہ شیخ ہے، یا اس طرح سے، لیکن یہاں پر پھر حوزوی ٹائٹل کے ساتھ کچھ القابات وغیرہ بھی استعمال کیے جانے لگے۔ ٹھیک، مثال یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیت اللہ کا لقب ملا وہ ابو منصور حسن الہلی کو ملا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا 14ویں صدی ہجری میں
اور مرزا اول سید محمد حسن مجدد شیرازی سے لے کر ابھی تک یہ شیعوں کے ہاں جو کچھ القابات رائج ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ہے الفاضل. اب یہ پہلے جو میں نے القابات دیے تھے اس میں سے یہ نہیں تھا الفاضل، یعنی یہ وہ لقب ہے جو مقدمات کو مکمل کرے اس کو کہا جاتا ہے. جو میں نے کہا تھا حوزے کے 3 درجات، ٹھیک ہے، پہلا درجہ مقدمات، جو اس کو مکمل کر لے تو اس کو فاضل کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا فاضل درس نظامی. دوسرا ہے فقۃ الاسلام، جیسے میں نے کہا تھا کہ شیخ کلینی کے ساتھ ہی یہ رائج ہو گیا تھا یا انہی کے ساتھ مختص ہو گیا تھا، لیکن کہتا ہے کہ اب یہ جو لفظ ہے ان طلباء کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے فقہ اور اصول فقہ میں سطوح کا درجہ یعنی دوسرا مرحلہ مکمل کیا ہو، ان کو فقۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے سے نچلے درجے کو پڑھانے میں بھی مشغول ہوتا ہے. یعنی مثال مقدمات کرنے کا اب سطوح میں چلے گئے تو وہاں آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ درس خارج میں جاتے ہیں تو پھر آپ نیچے کے دونوں درجوں کو، جیسے بھی میرے خیال سے میں تو چونکہ اس طرح سے بہت اندر سے چیزوں کو نہیں جانتا ہوں، 2 صاحب آپ جو اس لائن میں ہیں، بہت سے ہمارے پاکستانی ہیں جو وہاں پر درس خارج میں ہے لیکن وہ پڑھاتے بھی ہیں. سطوح میں ہے تو مقدمات والوں کو تو یہ کہہ رہے کہ فقۃ الاسلام اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے حجت الاسلام، تو کہتے ہیں حجت الاسلام ان طلباء کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ابھی درس خارج میں فقہ اور اصول میں ابھی داخل ہیں، یعنی جنہوں نے ابھی فقہ اور اصول فقہ کے درس خارج میں شرکت شروع کی یا وہاں پر داخلہ جن کا ہو گیا ہے ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. چوتھا ہے حجت الاسلام والمسلمین، جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے. تو کہتا ہے کہ یہ کس کے لیے آتے ہیں، یہ اس پچھلے یعنی صرف حجت الاسلام سے یہ زیادہ بھاری اصطلاح ہے، اور یہ ان علماء کے لیے کہا جاتا ہے جنہوں نے بحث خارج کے اندر فقہ اور اصول فقہ دونوں درجوں کو مکمل کیا ہو اور درجہ اجتہاد کو پہنچ گیا ہو. یعنی ایک بندہ ہے جس نے 12 سال 15 سال 20 سال لگا کے تینوں مراحل کو مکمل کیا ہے، اب ہم یہ کہیں گے یہ بندہ درس خارج مکمل کرنے کے بعد یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ درجہ اجتہاد پہ پہنچ چکا ہے، ابھی مجتہد ہوا نہیں ہوا ہے، اجتہاد شروع کیا ہے نہیں، یہ الگ بات ہے. تو کہتے ہیں اس کے لیے حجت الاسلام والمسلمین ہے. پھر اس کے بعد 5واں لقب ہے آیت اللہ. کہتے ہیں یہ بہت ہی بلند لقب ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے ان حوزویوں پر جو بہت اجتہاد کے بلند درجے پر فائز ہوں، جن کے اندر فتویٰ دینے کی قیادت کرنے کی صلاحیت آ چکی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی حوزے میں پڑھانے میں بھی مشغول ہوں، وہاں پر وہ پڑھاتے بھی ہوں، مصروف ہوں تدریس میں بحث خارج کے طلباء کو فقہ اور اصول فقہ، یہاں تک کہ اگرچہ اس کا ابھی تک خود رسالہ عملیہ نہیں آیا، اب آگے آئے گا رسالہ عملیہ لکھنے والا. اس کے بعد کہتا ہے آیت اللہ العظمیٰ ہوتا ہے، یہ سب سے بلند لقب ہے، اور یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو شیعہ عوام اور جو حوزے کے لوگ ہیں تمام دنیا میں ان کو مجتہد تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ درجہ اول اجتہاد کے اس پر فائز ہوتے ہیں، فتویٰ قیادت وغیرہ کی، اور شیعوں کا اس کی مرجعیت کے اوپر اور اس کی مقلدین کا اس کی مرجعیت پر ایک اتفاق سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رسالہ عملیہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ تدریس وغیرہ میں بھی معروف ہو یا مصروف ہو کسی بڑے حوزے کے اندر، جیسے قم، کربلا، نجف. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو رسالہ عملیہ ہے یہ بس سب کو پتہ ہے رسالہ عملیہ سے مراد ہوتا ہے کہ فقہی مباحث یعنی جو عمل سے متعلقہ جو انسان کی زندگی کے مسائل ہیں ان سے متعلق اس مجتہد کی کتاب جس کو اس کے مقلدین اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مجتہد یا اپنے آیت اللہ العظمیٰ یا اپنے مرجع تقلید کی رائے کو جان سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جیسے اب خامنائی صاحب کے بھی کئی جلدوں میں، آیت اللہ سستانی کی بھی کئی جلدوں میں ہے، آیت اللہ خوئی کی، اس طرح سے بہت سارے. تو یہ رسالہ عملیہ ہوتا ہے. اس رسالہ عملیہ جو ہے جس کے اندر فقہ ہی آرا موجود ہو. آپ نے مثال کے طور پر وضو سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، جہاد سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہے، اگر میں سستانی کا کسی اور کو مقلد ہوں تو میں ان کے رسالہ عملیہ سے دیکھ لوں گا بھائی اچھا یہ سوال ہے، اس کا جواب مل گیا، ٹھیک. آپ تو ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی آپ اس میں ڈال دیں تو شاید اس کا جواب آ جاتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے جو اہل سنت جو 4 فقہی مکاتب ہیں نا، ان کے ہاں ہر فقی یعنی ہر ایک جو ہے نا فقہی کتابیں موجود ہیں. جیسے آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ کسی سنی مفتی صاحب کہیں، سنی ابھی وہابی کو نہیں لائیے گا، ٹھیک ہے، وہ تو کیس تھوڑا سا الگ ہے. کسی دیوبندی یا بریلوی کو کوئی سوال پوچھے آپ عالم سے، مفتی سے، اور ان سے کہے بھائی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دو، تو وہ جواب دے کر پھر نیچے قدوری کا یا در مختار کا یا کسی اور فقہی کتاب کا حوالہ، تو وہ رسالہ عملیہ ہے. یعنی ایک مسلمان حنفی، ایک مسلمان شافعی، ایک مسلمان حنبلی، ایک مسلمان مالکی اپنی زندگی عقائد نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. زندگی گزارنے کے لیے جن نکاح طلاق سے لے کر ہر معاملے میں آپ کو جہاں پر جو مسئلہ درپیش ہو تو اس کا جواب جہاں پر ہوتا ہے اس کو رسالہ عملیہ کہا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا ایک اور مضمون، میں نے کہا کہ عبدالحسین شہیدی الصالحی کی کتاب سے ہے. ایک اور مضمون میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے المعممون فی ایران ماذا یعنی کل لقب دینی. یہ ایک مضمون ہے غالباً الجزیرہ پہ موجود ہے، تو اس کے لکھنے والے ہیں محمد رحمان بور تہران سے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی شیعوں کے علماء کے ہاں کچھ القابات رائج ہیں
اور اس کے علاوہ بھی کچھ مثال کو ہوتے ہیں کہ ایک لفظ شیخ ہے، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں اہل علم کے ہاں مشہور اصطلاح ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ملا ہے، جیسے مثال فارسی کا لفظ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی ہے الملیء بالعلم والحکمت۔ دیکھو ہمارے ہاں تو ملا بہت ایسے ہی عجیب سا ہو گیا، کہتے ہیں ملا کہا ہی اس کو جاتا جو علم اور حکمت سے بھرپور ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں پرانے اس میں آپ دیکھیں مولوی یا ملا جو ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہی اسی کی جگہ اب ہمارے ہاں لفظ آ گیا علامہ۔ اسی طرح لفظ اخن بھی ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے جو ابھی پڑھا لکھا ہو، دینی تھوڑے بہت اوراد وظائف کرتا ہو، کچھ دینی مسائل بتانے کی صلاحیت آ چکا ہو۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ حوزہ کے جو طلاب ہیں ان کے ساتھ کچھ لقب خاص ہے۔ مثال کے طور پر پھر انہوں نے ثقۃ الاسلام کی اصطلاح اٹھائی ہے، کہتے ہیں کہ شروع کے 6 سال جس نے حوزے میں تعلیم کیا ہو اس کے لیے یہ لفظ ہے۔ اسی طرح حجت الاسلام ہے، تو کہتے ہیں کہ حوزہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ درس و تدریس وغیرہ میں مشغول ہو، اور 4 سال تقریباً جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے میں لگتا ہے۔ اسی طرح حجت الاسلام یہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ آیت اللہ جو ہے یہ 1923 کی بات مدینہ قم میں یہ اصطلاح رائج ہوا، اور ہر اس بندے کو بولا جانے لگا جس نے درس خارج کو مکمل کیا ہو، درجہ اجتہاد کو پہنچ گیا ہو۔ اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ جو ہے یہ آخری مرحلہ ہے، اور جیسے تھوڑی سی میں نے پہلے بتایا اس مضمون میں بھی یہی ہے۔ پھر مرشد اعلیٰ، ہاں یہ ایک اصطلاح موجود نہیں آئی ہے جو کہ خامنائی صاحب کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، جس کو آپ رہبر کہتے ہیں۔ ان کو آیت اللہ العظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، نائب امام بھی کہا جاتا ہے شیعہ نقطۂ نظر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جیسے ولایت فقیہ مطلقہ کا میں نے آپ کو بتایا، ہاں ولی فقیہ مطلقہ کو ولی امر المسلمین جہاں کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خامنائی صاحب کی کتابوں کے اوپر۔ شیعوں کے لفظ امام کا اطلاق جو ہے امام خمینی، پھر آپ خامنائی صاحب پر، اب کچھ لوگوں نے سیستانی وغیرہ پر بھی کرنا شروع کیا ہے، ادروائز وہاں پر یہ رائج نہیں تھا، یہ اب رائج ہونا شروع ہوا ہے، لیکن یہ حوزے سے پڑھے ہوئے کسی شخص کے ٹائٹل کے طور پر اس کا استعمال نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرا۔ اب میں ایک اور مضمون ہے، بہت ہی صاحب علم محترم جناب حیدر حب اللہ صاحب، یہ حوزہ علم قم میں ہوتے تھے، وہاں پر اب پچھلے 3 سال سے غالباً یہ لندن چلے گئے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ آپ کھولے، کوئی ایسا بڑا مضمون نہیں رہ گیا جس پہ ان کی تحقیق نہ ہو، جس پہ، اور ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، اور یہ اپنا آپ کو آیت اللہ نہیں کہتا نا، وہ پسند فرماتے، حالانکہ حقیقت میں وہ درجہ اجتہاد سے اوپر چلے گئے، یعنی جتنا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا لبنان سے ویسے ان کا تعلق ہے، اور پورا نام حیدر حب اللہ، ٹھیک ہے، اور فقہ، اصول فقہ، علم کلام اور اسلامی فکر کے جو معاصر مباحث ہیں، جدید مباحث ہے، ان پہ ان کا تخصص ہے، ان کی اسپیشلائزیشن ان پر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اہمیت ہے جدید حوزوی اور فکری موضوعات پر تنقیدی اور اجتہادی انداز سے تحریر۔ تو جب یہ میں ان کو آج سے 4 سال پہلے سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ہمیشہ ہوتا تھا یہ بندہ تو کسی اسلامی ملک میں شاید نہ ہو، اور مطلب ایران یا یہاں تک کہ عراق میں بھی شاید نہ ہو، لبنان میں بھی نہ ہو، مجھے یہ خیال ہوتا تھا ان کو کہیں باہر ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں بہت سے ایسے سروش صاحب ہیں، حسین نصر، یا اس طرح کے اور لوگ بھی، ٹھیک ہے، یا پاکستان سے بھی کچھ ایسے لوگ جیسے قامدی صاحب وغیرہ کو نکلنا پڑا، تو خیر، تو ان کا یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں، ان کا ایک مضمون ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، جس کا یہ ہے کہ علماء کے القابات، ٹھیک ہے، ٹائٹلز آف ریلیجیس اسکالرز، یعنی اس کا انگلش میں ترجمہ شاید یہی بنتا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا بتایا کہ یہ اصطلاحات وغیرہ کیا ہیں، پھر اس کے بارے میں بتایا کہ ان اصطلاحات کی تاریخ کیا ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ان اصطلاحات کے استعمال سے متعلق 3 بنیادی نظریات، اور پھر انہوں نے اپنا نظریہ بھی پیش کیا ہے۔ میں یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ ان کا وہ دیتا ہوں، ان کے مضمون کا خلاصہ کہیں یا تلخیص کہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ جو ایک تو اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر اس کے حوالے سے جو تھوڑا سا ایک اختلاف کہیں ان کے استعمال کے اوپر، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور انہوں نے لکھا ہے، اچھا، اب حیدر حب اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی پہلا جو دور ہے، یعنی پہلی 4 صدی ہجری شروع کے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس دور میں کوئی بڑے بڑے القابات نہیں ہوتے تھے، عام طور پر سادہ اور صاف کچھ القابات مستعمل نظر آتے ہیں، جیسے الشیخ، العالم، الفقی، المحدث، الثقہ، الفاضل، جلیل القدر، القاضی، شیخ الاصحاب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دور میں جو القابات ہے وہ زیادہ تر نسبت کی طرف ان کی پہچان تھی، جیسے مقامی نسبت جیسے بصری، کوفی، قبیلے کی نسبت جیسے قرشی، ہاشمی، پیشہ جیسے الوراق، ٹھیک ہے، صفات جیسے الجاہز، الاعشى، اور اسی طرح سے صفات، ٹھیک ہے، اسی طرح محدثین کے لیے القاری، المفتی، الواعظ وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہتے ہیں کہ عباسی دور میں آ کر کیا ہوا، کچھ خاص اور نایاب القاب سامنے آتے ہیں، جیسے حجت الاسلام، یہ پہلی بار اسلامی تاریخ میں قاضی ابو حامد غزالی، یعنی جن کو امام غزالی کہا جاتا ہے، ان کے لیے ٹائٹل ہوا۔ آج بھی اگر آپ سنی حلقوں میں یا شیعوں میں بھی سنی کسی اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ حجت الاسلام نے کہا، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ امام غزالی ہی ہے۔ اس کے بعد امام الحرمین، یہ امام جوینی کے لیے مختص ہو گیا، المحقق نجم الدین ہلی کے لیے ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ محدود القاب تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کا دور، یعنی جو اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا 725 ہجری،
پہلا ان کو جو لقب ہے لقب العلامہ پہلی بار علامہ ہلی کے لیے استعمال ہوا، اور بعض مورخین نے اسی کو ابن خلدون کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ پھر ایک نیا لقب آ گیا آیت اللہ، تو یہ کہہ رہے سب سے پہلے علامہ ہلی، پھر سعید بحر العلوم کے لیے یہ استعمال ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ القاب مشہور ہوئے جیسے ثقۃ الاسلام کلینی، امین الاسلام شیخ تبریسی، شیخ الصدوق ابن باب قمی، فخر المحققین ابن ہلی علامہ ہلی، اور الشہید الثانی شیخ زین الدین جبعی، المحقق الثانی شیخ کرکی، شیخ الطائفہ شیخ طوسی۔ اس کے بعد یہ حیدر صاحب لے کر آتے ہیں، حیدر رب اللہ صاحب صفوی دور میں، کہتے ہیں صفوی سلطنت میں القاب نے باقاعدہ اداری اور سرکاری شکل اختیار کی۔ بڑے مناصب مثال کے طور پر شیخ الاسلام سب سے اعلیٰ مذہبی عہدہ، اور کبھی فخر رازی عبداللہ انصاری جیسے علماء کے لیے بھی استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے لیے علامہ مجلسی کے لیے ایک سرکاری، کیونکہ ادھر عثمانیہ دور کے ہاں جو ہے وہاں پر بھی ایک شیخ الاسلام کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا۔ پھر الصدر الصدور، پھر کچھ اور القابات جو اسی دور میں سامنے آتے ہیں، وہ مجتہد الزمان، افضل علماء عصری، خاتم المجتہدین، خاتم النبیین کے وزن پر، رئیس العلماء، دلیل الاسلام، حجت اللہ، ثقۃ الاسلام وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے المقدس، یہ بھی ایک اصطلاح ایک ٹائٹل کے طور پر، لیکن محقق اردبیلی کے لیے، سلطان العلماء، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہو، المولا، الملا، جیسے ملا محقق نراقی، ملا صدر الدین شیرازی، صدر المتأہلین۔ پھر قاجاری دور 19ویں اور 20ویں صدی میں، اب ہم قاجاری دور میں آتے ہیں۔ یہ دور القاب کے پھیلاؤ میں اہم سنگ میل ہے۔ آیت اللہ ڈاکٹر جناب حیدر حب اللہ کے مطابق لکھتے ہیں لقب آیت اللہ بہت عام ہوا، فرق کے لیے کچھ نئے صیغے بھی استعمال ہوئے، آیت اللہ فی الورا، آیت اللہ فی الانام، ٹھیک ہے، آیت اللہ الاعظم، آیت اللہ المعظم، کچھ اور القابات، حجت الاسلام والمسلمین، امام الملہ والدین، شمس الواعظین، ٹھیک ہے۔ پھر 20ویں صدی بروجردی اور حکیم کا دور آتا ہے، جس میں پہلی بار آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ الکبریٰ یہ القاب استعمال ہوئے، لیکن یہ اعلیٰ ترین مرجعیت کے لیے۔ آج کے دور میں وہ کہتے ہیں جو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر فضیلت، لفظ فضیلہ، حجت الاسلام، ایران میں لقب چھوٹے طلباء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حجت الاسلام والمسلمین، آیت اللہ العظمیٰ، زعیم الحوزہ، العلامہ عربی میں عام، مگر فارسی میں صرف جامع اور موسوعی علماء کے لیے، جیسے علامہ طباطبائی، یعنی عربی میں یہ عام ہو گیا، اردو میں تو بالکل ہی عام ہو گیا، ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو۔ اور جو فارسی ہے کہ تو وہاں پر صرف جو بہت علم والا اور جو ایک انسائکلوپیڈیائی طرح کے علماء ہیں ان کو کہا گیا علامہ طباطبائی۔ المرجع الدینی الاعلیٰ، ولی امر المسلمین، الاستاذ الاعظم، قدوۃ الفقہاء والاصولیین، خاتم الفقہاء والاصولیین، الاخن، کہتے ہیں خاص طور پر اخن خراسانی کے لیے استعمال ہوا ہے، الاوحد شیخ احمد اوسائی کے لیے، المجدد جیسے شیرازی شیخ محمد رضا مظفر، الامام کبھی امام خمینی کے لیے استعمال ہو۔ یہ سب میں پڑھ رہا ہوں حیدر رب اللہ کے مضمون سے۔ کہتے ہیں اہل سنت یہاں القاب امام غزالی کی بات کثرت سے استعمال ہوا ہے، برہان الملہ والدین، شیخ الاسلام، ابن تیمیہ کا جب بھی نام لیا شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنے نام سے شیخ الاسلام لکھتے ہیں، اور ان کے ماننے والے جو ان کے مخالف سنی خاص طور بریلیوں میں وہ ان کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تاج الاسلام، شمس الدین، اچھا بھائی یہ تو میرا تو نام ہے، بہرحال یہ تو لقب کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، سیف الدین، تلوار دین، امام ابو حنیفہ کے الامام الاعظم استعمال ہوتا ہے، بغداد کی آدمیہ اسی سے منسوب ہے۔ عثمانی دور میں یہ القاب مزید بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ اور عرفاء کے کچھ القابات ہیں، جیسے صدر المتألہین، یہ ملا صدرہ کے ساتھ مختص ہے، قطب دائرۃ الامکان، العارف الکامل، السالک الواصل، الحکیم الالہی، خاتم الاولیاء۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں آخر میں ابھی بیچ میں اسی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ بیرونی اثرات یعنی ایرانی، ترکی اور مسیحی، ان اثرات کی وجہ سے القابات میں زیادہ وہ ہوا، اضافہ ہوا۔ ایرانی اور ترکی ثقافت میں بڑے القاب سیاسی و مذہبی شخصیات کے لیے الصدر الاعظم، الدولۃ العلمیہ، ذل اللہ۔ مسیحی دنیا سے کہتے ہیں جیسے البحر، حبر الاعظم، قداست البابا، روحانیت وغیرہ۔ فارسی میں روحانی عیسائی استعمال سے متاثر بعد میں علماء کے لیے عام ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ایک اور بحث ہے کہ یہ جو القاب ہے یہ رسمی، صنعت یا عرفی رواج، یعنی یہ کوئی باقاعدہ صنعت اور وہ ملتا ہے یا عرف میں یہ رائج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جو القاب ہیں وہ عرفی حیثیت کے حامل ہے، جیسے اخن، مرجع دینی، آیت اللہ العظمیٰ، یہ کسی سرکاری صنعت یا ادارہ جاتی فیصلے سے نہیں دیے جاتے، ان کا تعین کسی یونیورسٹی اکیڈمی کی طرح امتحان یا ڈگری سے نہیں ہوتا، یہ ایک عرفی رواج ہے جو بعض اوقات اتنی طاقتور حیثیت اختیار کر لیتے جیسے باضابطہ قانون ہو۔ یعنی یہ میں جیسے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ باقاعدہ آپ کو آیت اللہ کہہ کے نہیں، بس آپ نے درس خارج کیا تو آپ کو اس کی ڈگری مل گئی، اس کا آپ خود اس منصب پہ آ گئے، مطلب ٹھیک ہے، اجتہاد کے درجے پہ۔ اب اس کی یہ کہہ رہی ہے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار عرف والے جو ہے وہ سرکاری یا قانونی اس سے، جیسے ہمارے یہاں یونیورسٹی، ہر یونیورسٹی میں پڑھانے والے کو ہم پروفیسر کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم جو اس کے پروفیسر ہونے کے جو قواعد دیکھیں تو اس میں نہیں ہے، وہ پھر بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر جا کے فل پروفیسر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر اور اسوسیٹ پروفیسر پتہ نہیں کیا گیا، تو یہ ایک قانونی وہ ہے ضابطہ، یہاں پر کہہ رہے ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ غلط استعمال کا امکان بھی ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کو آیت اللہ کہا جائے لیکن ہو سکتا ہے اس کا مستحق نہ ہو کیونکہ وہ ڈگری کا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کوئی واقعی اعلیٰ درجہ رکھتا ہو
لیکن لقب نہ دیا جائے. جیسے ہم اپنے بہت محترم جناب ڈاکٹر قبلہ محسن صاحب کو جب ہم کہتے کہ آیت اللہ، تو بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب، لیکن ان کا جو اپنا ان کی جو ڈگری بھی ہے، ان کے اس حوزے سے آیت اللہ خوئی کے شاگرد بھی ہیں وہ، یعنی وہ اجتہاد کی جو ڈگری ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے خود ہمیں بتایا اور معلوم ہے. پھر ان کا جو کام ہے وہ دونوں دیکھ کے ہم تو اس مفہوم میں کہتے ہیں ان کو. تو خیر یہ کہہ رہے کہ یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے نہیں، اس کو آپ نے دے دیا، کوئی بندہ ہے لیکن اس کے نام کے ساتھ وہ نہیں لگ رہا تھا. دینی اور ادبی ثقافت میں حساسیت. آج یہ القاب دینی اور سماجی ثقافت میں سفارتی اور ادبی پروٹوکول کی صورت اختیار کر چکے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایران میں کسی مرجع کے لیے صرف السید یا الشیخ کہا جائے اور آیت اللہ نہ لگایا جائے تو بے ادبی یا توہین سمجھی جاتی ہے. شریعتی کہنے کے بجائے الدکتور شریعتی، المعلم شریعتی کہنا ضروری سمجھا جاتا ہے. السید الخمینی کہنا بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا، وہ توقع کرتے ہیں کہ الامام الخمینی کہا جائے، ٹھیک ہے. الخوئی کہنے کی وجہ آیت اللہ الخوئی یا السید الخوئی کہنا ضروری سمجھا جاتا ہے. اسی طرح القاب کے لاحقے بھی کچھ ہے، جیسے دام ذلہ، مد ذلہ العالی، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح علمی تحقیق کی ضرورت. تو یہ کہ لکھتے ہیں کہ القاب کی تاریخ پر آج تک منظم اور مفصل تحقیقی کام بہت کم ہوا ہے. کوئی ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کرنا چاہے اس موضوع پہ تو کہتے ہیں اس کے لیے اچھا ایک مضمون، یہ ایک موضوع ہے. اس کا انہوں نے لکھا کہ اس طرح کی یہ تو ہوگی اس کی تاریخ، ٹھیک ہے، شروع سے لے کر چوتھی صدی ہجری سے لے کر انہوں نے یعنی پھر عباسی دور، اس کے بعد پھر قاجاری، پھر صفوی دور، پھر جدید دور میں آپ کو ایک پوری تاریخ بتا دی انہوں نے ان القابات کی، اور اس میں انہوں نے دونوں کو ساتھ رکھا. لیکن چونکہ ہم شیعہ علماء اور ان کے ٹائٹلز پہ زیادہ بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے اب اس کا تو کہتے ہیں کہ ان القابات کے استعمال کے حوالے سے، خاص طور پر آیت اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ الکبریٰ کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے 3 موقف کا جائزہ لیا ہے کہ شرعی حیثیت سے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں ایک سخت گیر موقف ہے. ان کے نزدیک آیت اللہ یا آیت اللہ العظمیٰ جیسے القاب کسی غیر معصوم کے لیے استعمال کرنا یہ بدعت ہے اور انبیاء اور ائمہ کے مقامات سے تجاوز ہے، یہ کوئی استعمال کرے یہ. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے معروف مراجع میں یہ رائے بہت نادر ہے، کہیں پر انفرادی سطح پر اعتراض ملتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ آیت اللہ العظمیٰ شرعاً جائز نہ کہنے میں حرمت میں کیا اشکال ہے؟ تو اس کے لیے پھر وہ کچھ روایات لے کر آتے ہیں جن کے اندر آتے ہیں کہ یہ اصطلاح یا یہ جو لقب ہیں آیت اللہ العظمیٰ وغیرہ یہ کن کے اوپر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا موقف ہے، انہوں نے بتایا کہ مطلق قبول، یعنی ہاں تو مطلق حرمت اور ناپسندیدہ بالکل. دوسرا موقف ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس رجحان کے نزدیک القاب پر کوئی پابندی یا اشکال نہیں. یہ القاب علماء و مراجع کے احترام اور علمی مقام کے اظہار کے لیے موزوں اور مفید ہیں. دلائل و استدلال، یہ القاب دراصل اصطلاحی اور عرفی عناوین ہے، یعنی جو مانتے ہو کہ یہ ایک اصطلاح ہے، بس ٹھیک ہے، ہم اس کو دینی اور شرعی صنعت کے مفہوم میں تو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اگر حضرت علی کے لیے آیت اللہ العظمیٰ استعمال ہوا ہے تو اگر یہی ہم خوئی صاحب کے لیے یا خمینی کے لیے کر رہے ہیں تو اس مفہوم میں تو قطعاً نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے یہ دیا، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ القاب دراصل اصطلاحی اور عرفی عناوین ہے، جیسے دوسرے شعبوں میں ہے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر. اسی طرح آیت اللہ جو درجہ اجتہاد پہ ہو، آیت اللہ العظمیٰ جو درجہ مرجعیت تک پہنچے، الفاظل جو ابتدائی مرحلے مکمل کر کے اجتہادی متجری کے قریب ہو. نتیجہ یہ ہے کہ یہ القاب کسی شرعی محظور کے متضمن نہیں، علماء فقہا کے تعظیم و احترام کو بڑھانے کے لیے ہے. یہی رویہ آج دینی اور حوزوی ماحول میں غالب اور عام ہے. تیسرا موقف وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہے یعنی محتاط اخلاقی اور ثقافتی تحفظات، ٹھیک ہے. اس خیال کے مطابق یہ رجحان شرعی حرمت کو نہیں مانتا، یعنی یہ تیسرا ہے جیسے پہلے والوں کا موقف تھا، اور نہ ہی تمام القاب کو بے تردد قبول کرتا ہے جیسے دوسرا موقف والوں کا تھا، بلکہ بعض القاب پر اخلاقی، ثقافتی اور سماجی اسباب کی بنیاد پر تحفظات رکھتا ہے. یعنی یہ القاب بدعت یا حرام نہیں، لیکن ان میں نفسیاتی و سماجی مسائل پیدا کرنے کا پہلو ہے. اس میں انہوں نے 1-2 مثالیں دی. مثال کے طور شہید آیت اللہ بہشتی القاب اور پروٹوکول کو اسلامی روح کے منافی سمجھتے تھے. ان کے مطابق جب کوئی عالم القاب کا اسیر بن جائے تو پھر وہ بندہ اس کی کیا اوقات اہمیہ حیثیت رہ جاتی ہے. اگر ممبر پر مرجع کا لقب آیت اللہ العظمیٰ ادا نہ کیا جائے تو شور مچ جاتا ہے. یہ کون سا اسلامی ماحول ہے؟ وہ روحانی یا طبقہ رجال دین جیسے الفاظ کو بھی ناپسند کرتے تھے. یعنی بہشتی صاحب وہ صرف علماء والاسلام کہنا بہتر سمجھتے تھے. لباس کو انہوں نے ایک سماجی عادت کہا، نہ کہ کوئی دینی رکن. اس طرح شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں اسلام میں علماء کے لیے صرف العالم کا لفظ استعمال ہے. شیخ، ملا، اخوند، روحانی وغیرہ سب بات کی پیداوار ہیں. روحانیون کا لفظ 20ویں صدی میں عیسائی اثرات سے آیا. اسلام میں عالم کے لیے کوئی خاص لباس یا طبقہ نہیں، نہ ہی وہ مخصوص عبادات و مراسم کے متولی ہے، نماز، جنازہ وغیرہ. یہ دیکھ لے بھائی، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ حیدر حب اللہ صاحب نے لکھا ہے آیت شہید مطہری کا. آیت اللہ بہجت سید محمد باقر الصدر، الامام خمینی، السید سستانی. آیت اللہ بہجت نے اپنی فقہی کتابوں پر صرف العبد لکھنے پر اصرار کیا. سید محمد باقر نے اپنی تمام کتابوں پر کوئی لقب درج ہی نہیں کیا. امام خمینی نے نجف میں اپنے رسالہ علمیہ سے القاب حذف کرنے کا کہا. حالیہ مثال
آیت اللہ العظمی سیستانی کی ویب سائٹ سے العظمی حذف کیا گیا، جسے لوگوں نے ان کے تواضع کی علامت سمجھا۔ محمد جواد مغنیہ انہوں نے اپنی کتابوں میں من ہناک و ہناک صفحات لوقت الفراغ اس روایت پر شدید تنقید اور طنز کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ القاب دینی ماحول کو مصنوعی بنا دیتے ہیں، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اچھا، جو اخباری علماء ہے، بعض معاصر اخباری علماء ان القاب کو اصولی مکتب کی ایجاد سمجھتے ہیں اور انہیں بدعتی رویہ قرار دیتے ہیں۔ مفکر علی حرب کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں القاب کی فخامت اور افکار کی کمزوری ایک ساتھ چل رہی ہے، القاب یہ بڑے بڑے اور فکر لوگوں کے اس طرح، یہ سب کے سب انہوں نے حیدر حب اللہ صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے۔ تو اب یہ جو رجحان ہے تیسرا، القاب کو حرام یا بدعت نہیں سمجھتے، مگر ان کی سماجی برتری، پروٹوکول، طبقاتی تقسیم اور اخلاقی کمزوریوں سے یہ چیز جڑ جاتی ہے، لہٰذا القاب نہ دین میں لازم اور نہ فائدہ مند، ان کے وجہ سادگی، تواضع اور صرف عالم یا فقیہ کہنا زیادہ درست ہیں۔ اچھا، اب اس کی بات خود ہم اگر محترم جناب حیدر حب اللہ صاحب کا اپنا وہ دیں تو انہوں نے اپنا بھی یہ آخر میں اپنی رائے بھی دی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے مطلب ان کا یہ ہے کہ بھئی اس کو آہستہ آہستہ اس طرح کی اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کو ختم کرنا چاہیے علماء کو۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مشہور القاب آیت اللہ العظمی نصوص شریعہ میں موجود نہیں، ان کو دین کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ اگر کسی لقب میں مبالغہ یا جھوٹ ہو، جیسے آیت اللہ العظمی کو حقیقی و کلی معنی میں لینا، تو یہ کذب اور تدلیس کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو ایسا لقب دینا جس کو مستحق نہیں، مثلا ڈاکٹر، مجتہد، آیت اللہ، جبکہ وہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ یا دھوکہ شمار ہوگا۔ البتہ اگر القاب نہ دینے کے پیچھے توہین کی نیت ہو تو یہ بھی درست نہیں۔ ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے نا، جو آپ کا مخالف عالم بھی ہوگا نا، آپ اس کا نام ایسے لیں گے کہ کرتے لوگ سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بھائی میں کیوں کسی کی مثال دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لکھا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں نظام عناوین جیسے لیکچرار، پروفیسر، ڈاکٹر قانونی اور واضح معیار سے متعین ہوتے ہیں، ایسے دینی اداروں میں بھی ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ القاب یعنی فاضل، مجتہد، آیت اللہ دینے کے لیے ادارہ جاتی اور منظم نظام بنا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ القاب ہر کس و ناقص کے ہاتھ نہ لگے بلکہ صرف مستحق افراد کو ملیں۔ تیسرا انہوں نے لکھا کہ بہت سے القاب صرف کسی پیشہ ورانہ پہچان ظاہر کرتے ہیں، جیسے استاد، طبیب، بنا، وزیر، کھلاڑی، ان میں کوئی شرعی اخلاقی اشکال نہیں، لیکن کچھ القاب جیسے المفکر الکبیر مبہم اور مطلب ایک اصطلاح ہے جن کے لیے کوئی واضح معیار نہیں، مطلب آپ کس کو مفکر کبیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی صورت دینی القاب آیت اللہ یا آیت العظمی میں زیادہ واضح ہے، کیونکہ صرف علمی درجہ نہیں بلکہ عوام کے ذہن میں ایک ماورائی اور الہی پہلو بھی پیدا کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے اشکالات کے طور میں لکھا کہ یہ القاب عوام میں نفسیاتی رعب اور ہیبت پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ طلباء علماء بھی آزادانہ تنقید اور اجتہادی جرأت کھو بیٹھتے ہیں جب کسی نامزد یہ چیز آ جائے۔ کہتے ہیں تاریخ میں انبیاء و ائمہ کو عام اور سادہ القاب سے پکارا جاتا تھا، جبکہ آج کے القاب انہیں ذل اللہ یا آیت عظمیٰ کی سطح پر لے آتے ہیں۔ اس سے ایک نیم الہیت کا تاثر پیدا ہوتا ہے جو دین کے اصل تعلیمات سے متصادم ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے القاب غرور، نرگسیت اور تکبر کو بھی جنم دیتے ہیں، اس لیے بعض علماء جیسے آیت اللہ بہجت نے اپنے صرف لفظ العبد کو پسند کیا ہے۔ نتیجہ اور دعوت عمل، ہمیں صفوی، عثمانی اور قاجاری دور سے آنے والے اس ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تدریجاً ان مبالغہ آمیز القاب کو ترک کر کے سادہ، حقیقت پسندانہ اور وقار بخش القاب اپنانے چاہیے، جیسے مرجع، المرجع الدینی، فقیہ، مجتہد، مفسر، محدث، متکلم، قاضی، مفتی وغیرہ، ٹھیک۔ یہ القاب علماء کی عظمت اور احترام کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور غلو اور تقدیس سے غیر معصوم کے منفی نتائج سے بچاتے بھی ہیں۔ جو بھی درس خارج مکمل کرے اور سند مل جائے تو آیت اللہ یعنی مجتہد ہے، اس کے بعد اسے ہاں یہ پھر میں نے یہ ان کی باتیں ختم۔ اب میں اس کو یعنی امید ہے کہ میں نے آپ کو ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن کوئی شاید ایک دو چیزیں کام کی آپ نے سن لی ہوں گی۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ جیسا آپ کہا کہ بھئی جواد نقوی صاحب کو آیت اللہ، تو بھئی وہ آیت اللہ ہوگا، مطلب جو تعلیم انہوں نے حاصل کی حوزے میں، مثال درس خارج مکمل کیا ہے نا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کا تو وہ اگر اس کا تو اجتہادی اس میں آ جائے، اپنی بصیرت اور رسالہ عملیہ وغیرہ بھی لکھنا شروع کرے، اور یہاں پر وہ باقاعدہ ایک ان کا اس طرح سے لوگ ان کی طرف آ جائے کہ بھئی یہ ہمارے لیے مرجع تقلید تو بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہمارے آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نے کیا، یا جیسے عراق کے اندر بشیر نجفی صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے نا۔ آپ کام اس طرح کے آپ کے ہوں گے تو آپ خود ہی وہ بن جائیں گے آپ کے پاس، یعنی وہ درجہ اجتہاد پہ پہنچنے کا جو علمی لیول ہے وہ آپ مکمل کر چکے ہیں، بس اب اس کا کسی کمیٹی، کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اجتہادی جو خیالات ہیں اس کو بک کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اس کی صورت میں آپ پیش کرنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ مطلب خود آیت اللہ بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور ان کے لیے بہت تمنائیں ہیں کہ وہ آیت اللہ العظمیٰ ہی بنے، پاکستان میں ایک اور مرجع دین پیدا ہو جائے تو کیا اس میں خرابی۔ پھر ہمارے ہاں جیسے ہم لوگ ہر چیز لوکل سے زیادہ امپورٹنٹ پسند کرتے ہیں نا، کھانا پینا پہننا، یہ سب چکروں میں لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خیر تو اس میں بھی ہمارے یہاں یہ ہے، یعنی خود اب ڈکو صاحب کا کام دیکھیں نا، کیا آپ لوگوں نے ان کو مقام دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر محسن صاحب کو دیکھیں کتنا ان کا اچھا علمی کام ہے، لیکن نہیں، یعنی انہوں نے بھی اصول فقہ پہ، تفسیر پہ، اصول حدیث پہ، سب پہ کام ان کا موجود ہے اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے اور بھی لوگ۔ تو انشاءاللہ
استاد جواد نقوی صاحب بھی کسی نہ کسی دن اس طرح سے خود ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز جو ہے اصل چیز جو ہے وہ ہے، جیسے اب کئی آپ کو، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ درس خارج میں سینکڑوں طلبہ بیٹھا ہوتے ہیں سارے معمم دونوں مراحل طے کر کے، تو دنیا میں کتنے مراجعین و مجتہدین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بہت محنت مانگتا ہے بھائی، بہت دماغ سوزی کا کام ہے، اور خاص طور پر آپ صرف فقہ اور اصول فقہ میں نہ رہے بلکہ باقی مجتہد شمولی بن جائے۔ یعنی اب وہاں پر ایک یہ بھی ہے، ایک ہے مجتہد جو صرف فقہ میں مجتہد ہے فقہ آراء میں، ایک ہے مجتہد شمولی جس نے اس تفسیر، فقہ، کلام، فن اور تصوف، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیرت اور تاریخ، ان سب پہ اس کے اصولی نوعیت کے کام ہو، مکھی پہ مکھی نہیں، تو پھر مجتہد شمولی بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا پہلے ہمارے یہاں پھر اس طرف ہم آتے ہیں تو اہل سنت کے یہاں جیسے ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، یعنی ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ، یہ مجتہدین مطلق، یعنی جنہوں نے خود اصول وضع کیے، ان اصولوں کو سامنے رکھتے انہوں نے فروعات کا استنباط کیا، پھر ان کے لوگ مقلد ہوئے، پھر ان کے نام پہ مکتبہ فکر بن گیا۔ پھر اس کے بعد سنیوں کے ہاں یہ جو علامہ اقبال نے اس کی توجیہ پیش کی اپنے چھٹے خطبے میں اجتہاد میں، کہ سنیوں کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کیوں بن ہوا، تو وہی اجتہاد کا دروازہ مطلق کا بن ہوا ہے، مجتہد فی المذہب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ انہوں نے یعنی بیان کی کہ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ تو مکاتب فکر بنتے جا رہے ہیں، تو اب مسلمانوں میں زیادہ انتشار ہونے سے پہلے دروازہ ہی بند کیا جائے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ انتشار سے بچنے کے لیے کیا، لیکن اس کا نتیجہ زیادہ منفی ہوا علامہ اقبال کے خیال میں۔ تو مجتہد مطلق کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ جتنا باصلاحیت ہے، جتنا اس کو مواقع ملتے ہیں، جتنے اس کے سننے پڑھنے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اسی حساب سے اس کا مکتب بن ہی جاتا ہے۔ ہم ابھی جب میں فرق پر انشاءاللہ گفتگو شروع جب کروں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس میں جب ہم فقہی مکاتب پہ بات کریں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خود شیعہ اثنا عشریہ میں کتنے مکاتب موجود ہیں اور ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پر بھی اجتہاد مطلق نہیں ہے بھائی۔ اجتہاد مطلق کا مطلب پھر ہوتے ہیں اجتہاد فی المذہب، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ، یعنی ایک فقہی مسلک کے اندر رہتے ہوئے کچھ پیش آمدہ جدید مسائل کے انہوں نے حل پیش کیے، لیکن ان کے اندر اجتہاد مطلق کی صلاحیت موجود ہو۔ پھر آخر میں آتا ہے مفتی۔ مفتی بھی بڑا کام ہوتا ہے، لیکن مفتی کا کام صرف ہوتا ہے رسائل عملیہ سے، یا جس کو ہم نے کہا کہ یہ جو فقہی کتابوں میں موجود عربی اور فارسی متون سے، یا یہاں تک کہ اردو میں بھی اگر اس کو موجود ہو ترجمہ وغیرہ، تو اس سے مسئلہ اخذ کر کے عام آدمی کو بتانا، یہ مفتی کا کام ہوتا ہے۔ اب ادھر مفتی بھی جو ہے نا رول مل عجیب سا ہو گیا، ہر بندہ مفتی ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں عوام میں تاثر ہے کہ مفتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مجتہد ہے۔ بھائی مفتی مجتہد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ صرف مجتہد کے فتوے کو نقل کرتا ہے، جیسے اہل تشیع کے یہاں پہلے تھا، اب بھی شاید ہو کہ مجتہد کا جب فتویٰ آتا ہے تو وہ جو یہاں مقامی ہے وہ اس کا اعلان کرتا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ یا جیسے آج بھی بہت سے لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ اپنے علاقے کے جو عالم بڑا اس کے پاس جائے گا بھائی مسئلہ، تو وہ عالم جو مسئلہ بتائے گا وہ اپنے فقیہ، اپنے مرجع تقلید کا بتائے گا، خود قرآن و سنت سے نہیں بتائے گا، ٹھیک۔ یہ تو ہو گیا ادھر۔ اب ہمارے پاس آ گیا شیعوں میں اخباری، اور ادھر سنیوں میں اہل حدیث یا وہابی جن کو آپ لوگ کہتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا یہ سب ڈکوسل ہے، یہ القابات سے القابات بھی، اور یہ اجتہاد میں اجتہاد کر کے کچھ لوگ مجتہد اور کچھ عوام اور کچھ تقلید، انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اب اہل حدیث میں کیا ہو گیا، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر وہ بندہ جس نے مدرسے میں 2-4 سال گزارے وہ مفتی۔ اور پھر اہل حدیث کے ہاں تو یہی تصور ہے نا، مفتی کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسئلہ اخذ کرے، کیونکہ اہل حدیث مسلک میں تو ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم فتاوی نظریہ سے ہی ہم فتویٰ دیں گے، یا فتوی فلانا سے ثنائیہ سے ہم فتویٰ دیں گے، نہیں وہ کہتے وہ تو ہو گیا، دے دی انہوں نے، بھئی اب ہم خود دیں گے۔ پھر آپ کے یہاں اس طرح کی علمی صلاحیت اور قابلیت کے کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ اسی طرح اخباریوں کے یہاں بھی وہ کہتے ہیں آیت اللہ معیت اللہ، یہ سارے اصولی علماء نے بدعت بھی کہا گیا ہے اس کو کہ یہ بدعت ہے آباد کا استعمال، لہٰذا انسان جو ہے وہ براہ راست معصومین کے فرامین سے اپنا مسئلہ اخذ کرے۔ یار یہ بس بات لمبی ہو گئی، میں تو چاہ رہا تھا جلدی جلدی ختم کروں، لیکن نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس کو آپ خود ہی اپنے ذہن میں اختصار کر لیں کہ بھئی یہ ٹائٹل ہیں، ان ٹائٹل میں سے کس ٹائٹل کا کیا مقصد ہے، ان ٹائٹلز کی یا ان القابات کی تاریخ کیا تھی، اس کے حوالے سے استعمال کے حوالے سے جو شرعی 3 جو اس کے رجحانات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ پھر حیدر حب اللہ صاحب کا اپنا بھی میں نے آپ کو بتایا، حیدر حب اللہ صاحب کو لازمی مسلک سے مذہب سے بلند ہو بھائی، ہر کسی کو پڑھے، لیکن ان کو لازمی آپ دیکھیں، بہت صاحب علم اور معرفت انسان ہے۔ پھر ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں جی کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ یہ تو گندے پہ لمبا سو یار۔ ہاں